السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے کہ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو یقیناً بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا مبادا پھر لڑکی پیدا ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کج فہمی پر غور فرمائیے۔ بھلا بیٹیاں پیدا ہونے میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اس پر جہنم کی سزا لاگو ہو گئی ہے، لہذا فرشتوں نے اسے پکڑا اور کھینچ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی بیٹی وہاں کھڑی تھی۔ اس نے فرشتوں کو اسے جہنم میں لے جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ جس دروازے پر جاتے وہیں بیٹی آڑے آ جاتی تھی۔ جب فرشتے اسے 7ویں دروازے کی طرف لے کر چلے تو اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اس دروازے پر میرے لیے کون رکاوٹ بنے گا؟ اب اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط کی تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہونا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش کی ذمہ دار عورتیں نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے بیٹے دے اور بیٹیاں بھی دے، اور جسے چاہے بانجھ رکھے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت سب کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔